بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قال فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدا بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم ما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أهدنا مكانا إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ جب وہ بنی امین کو لے کر پہنچ گئے تو دو دو کر کے مہمان شاہی مہمان خانے میں ٹھہرائے گئے، دو دو بھائی کر کے۔ تو چونکہ 11 تھے تو 10 ٹھہر گئے تو ایک بنی امین رہ گئے، ترتیب ایسی بنائی تھی۔ ان کو اپنے ساتھ ٹھہرا لیا یوسف السلام نے۔ رات کو ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ ان کا میرا نام بنی امین ہے۔ والد کا نام کیا ہے؟ ان کا یعقوب علیہ السلام۔ والدہ کا راحیل نام ہے والدہ کا۔ تو کہا کہ اور بھی کوئی بھائی ہے؟ کہا کہ میرے ایک بھائی تھے یوسف، اور وہ گم ہو گئے اور بچپن میں ہلاک ہو گئے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ عزیز مصر نے کہا وزیر نے کہ میں اگر آپ کا بھائی بن جاؤں، ایسے گپ شپ ہوتی ہے، تو اس کے بعد کہا کہ میں اگر آپ کا بھائی بن جاؤں، انہوں نے کہا آپ تو میرے بہت اچھے بھائی ہوں گے، ثابت ہوں گے، لیکن آپ کو یعقوب اور راحیل نے نہیں جانا، یعنی آپ کو وہ نسبت حاصل نہیں ہے جو یہ پیغمبروں کے ساتھ نسب ہے۔ کیونکہ جب یعقوب السلام باپ ہوں گے تو ان کا دادا اسحاق السلام ہوگا اور پردادا ابراہیم السلام ہوگا۔ اس وقت فرمایا کہ میں ہی یوسف ہوں، پہچان نہیں سکے، کیونکہ ان کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یوسف السلام زندہ اور پھر بادشاہت کی تخت پر بیٹھے ہوئے۔ ایک بادشاہ کا اپنا ایک کمال ہوتا ہے، ایک اپنا روب دھاب ہوتا ہے، اس کو نظر بھر کر دیکھنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ میں ہی تیرا بھائی ہوں، دادا اب کوئی غم نہ کر، دل پر اب جو ہو گیا ہو گیا، بس اب دل سے غم اتار دے، میں تیرا بھائی ہوں۔ اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بھائیوں نے یہ کیا، کیونکہ اس بعد میں بنی امین کے ساتھ بھی ان کا سلوک اچھا نہیں تھا بھائیوں کا۔ اب یوسف علیہ السلام نے اب ان بھائی کو رکھنے کے لیے ایک ترکیب کی، اور قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی اللہ نے ان کو وحی کے ذریعے بتایا کہ یوسف اس کو یا بنی امین کو کیسے روکنا ہے، اور اس روکنے کے اندر
جو بڑی حکمت تھی وہ یعقوب السلام کا جو ابتلا ہے اور امتحان ہے، بس اس کو بالکل اوپر تک پہنچانا تھا کہ پہلے یوسف گئے اور پھر بنیامین بھی گرفتار ہو گیا، اب انتہا کو پہنچ گیا ان کا صبر، اور جب ایک چیز انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، کسی شے کا خاتمہ جو ہے وہ انتہا کے بعد ہوتا ہے۔ اذا تم شیء بدا نقصہ، جب کہ نہیں چیز مکمل ہو گئی اب وہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گی۔ اذا تم شیء بدا نقصہ توقع زوالا اذا قیل تم، اب زوال کی تم امید رکھو جب کہا جائے کہ مکمل ہو گیا۔ جب تک مکمل نہ ہو تو ترقی میں رہتا ہے، اور جب کہے جی مکمل ہو گیا اب نقص ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے 40 سال کے بعد پھر آدمی پر آہستہ آہستہ بڑھاپا آنے لگتا ہے، کیونکہ یہاں تما ہو گیا، اترنا فلما بلغ شد و بلغ 40 سنہ، جب طاقت کو پہنچ گیا 40 سال اب واپس آنا شروع ہو جائے گا۔ من نعمر نقص فی الخلق، اس لیے ان کا امتحان کی انتہا ہو گئی، اور دوسرا ان کو واپس لانے کا بھی بہانہ چاہتے تھے کہ یہ اب پھر کیسے واپس آئیں، جس طرح پہلی دفعہ ان کے سامان میں اور ان کے اس میں ان سے جو پیسے لیے تھے وہ رکھ دیے پونجی تاکہ واپس آئیں، ایسا نہ ہو کہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے نہ آ سکے، اور اب بھائی کو رکھ لیا۔ لازمی بات ہے جب بھائی گرفتار ہے تو آنا لازمی ہے، وہ مقدمہ لڑنے کے لیے آئے یا جس طرح بھی ہیں کہ آئیں گے، اور چاہتے یہ تھے یوں سلام یہ آئیں، ایسا نہ ہو کہ آئے نہ، کیونکہ ملکوں کے اور ان کے معاملات اپنے اپنے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کسی دوسرے ملک میں رہتے تھے، اس لیے ہم یہ کہیں کہ جی وہ خود ان کو وہاں سے بلوا لیتے یا ایسا شروع سے ہی، تو یہ سیاسی معاملات کے خلاف بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ان کی مسلطوں کو بادشاہ جانتا ہے، اور پھر یہاں تو سب سے وحی الہی کے تحت ہو رہا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے شاہی مہمان خانے میں جب ٹھہرے تو یوسف السلام نے خود اپنے دست مبارک سے وہ جو پیمانہ تھا پینے کا، بادشاہ کے پینے کا جو وہ تھا، یہ پیمانہ بھی تھا، یعنی تولنے کے کام بھی آتا تھا، تو وہ بادشاہ کا جو پینے کا پیالہ تھا وہ اپنے بھائی کی بوری میں رکھ دیا چپکے سے، خود کسی کو رازدان بیچ میں نہیں بنایا۔ اس کے بعد جب یہ چلے گئے تو شاہی مہمان خانے کے خدام نے جب سارا لیا تو دیکھا بادشاہ کا وہ نہیں، بادشاہ پانی مانگتا ہے اس میں پیتا ہے، تو جب نہیں ہے تو نے کہا بھائی یہاں پر شاہی مہمان خانے میں سوائے اس قافلے کے اور تو کوئی نہیں ٹھہرا، یہ جو وہاں سے آئے ہیں شام سے، یہی لوگوں کے علاوہ تو کوئی نہیں ٹھہرا، تو انہوں نے پیچھا کیا ان کا، انہوں نے کہا بھائی تم نے کوئی چوری تو نہیں کی؟ انہوں نے کہا کیا مسئلہ؟ کہا کہ وہ نہیں ہے، یعنی یہ یوسف السلام نے نہیں کہا کہ تم جا کر، کیونکہ وہ نظام ایسا تھا کہ اس نظام کی طرف شہر کے جب غائب ہونا خود ہی اس کی تلاش شروع ہو گئی، اور ان کے علاوہ چونکہ ٹھہرا کوئی نہیں تھا تو لہذا ان خادموں نے، کیونکہ یوسف السلام نے کسی کو رازدان اس میں نہیں بنایا تھا، اگر سب کو بتایا تو میں ایسا کر رہا ہوں تو وہ تو پھر راز ہی نہیں رہتا ہے جو 10 بندوں کو بتا دیا جائے، کہتے راز وہ ہے جب آپ تک ہے، جب آپ کے ہونٹ سے نکل گیا تو اگلے کے کان میں گیا، تو آپ کے 2 ہونٹوں سے نکلا اور اگلے کے 2 کانوں میں گیا، تو 4 بندے تو یہی ہو گئے، جب تک دل میں ہے تو راز ہے۔ تو یوسف صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر قافلے کو واپس لایا گیا، کہا کہ تلاشی ہوگی آپ کی۔ اب جب تلاشی ہوئی تو یوسف السلام کو تو پتا تھا، میں پہلے بھائی ان کے کھولو، پہلے بھائیوں کو کھلوایا، آخر میں بنیامین کے کھولا تو اس میں سے نکلا، پہلے پوچھ لیا کہ تمہارے یہاں چور کی سزا کیا ہے؟ یوسف السلام نے کہا کہ دین ابراہیم میں چور کی سزا یہ ہے کہ چور 1 سال کے لیے اس مالک کا جس کی چوری کی ہے غلام بن جاتا ہے، یہ دین ابراہیم میں تھا، 1 سال اس کی خدمت لو اس سے، یہ چور کی سزا ہوتی تھی۔ تو پہلے پوچھ لیا، یہی یوسف یعقوب السلام کو دراصل یہیں سے ایک ناراضگی ہوئی جو آگے آ رہا ہے، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے کہ تم نے بھائی کو اتنے آسانی سے اپنے حوالے کر دیا اور بتا بھی دیا کہ ہمارے یہ قانون ہے، تم کہتے تم اپنے قانون پر چلاؤ، تمہارے ملک میں جو قانون ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا، تم نے
کوئی دفاع صحیح نہیں کیا. تم نے جو وعدہ دیا تھا اللہ تعالیٰ آگے آ رہا ہے یعقوب السلام کا، تو وہاں اصل بات یہ ہے کہ سبلت لکم انفسکم امرا، کہ آج یہاں پر بھی جس طرح یوسف السلام کے مسئلے میں تم نے اپنی ایک بات تمہارے جیو نے گھڑی تھی، یہاں بھی تم نے اس میں زبردست کوتاہی کی ہے. تمہیں جھگڑنا چاہیے، لڑنا چاہیے تھا. تم نے اول میں کہہ دیا کہ جی اس کو رکھ لو اور دے کے آ گئے. تمہیں بتانا ہی نہیں چاہیے تھا. تم کہہ رہے آپ کے یہاں کیا قانون، ان کے یہاں قانون نہیں تھا. ان کا قانون یہ تھا کہ اس کی ڈبل قیمت لے لیتے تھے، وہ چیز بھی لے لیتے تھے اور اس کی قیمت ڈبل لے لیتے تھے. کہا کہ تم نے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام تھا ان کے منہ سے نکلا. اور پھر کہا کہ وہ جب دیکھا نکلا تو بنیامین کو رکھ لیا انہی کے قانون پر کہ تمہارا قانون یہ لاتا. نے بہت کوشش کی کہ آپ کسی اور کو لے لیں. ان کے بارے میں ہم نے بہت والد کو اپنے عہد و معاہدے دیے ہیں. فرمایا کہ نہیں، ہم تو یہ تو ظلم ہے کہ ہم کسی اور کو رکھے جس نے چوری نہیں کی، ہم تو اسی وجہ سے جس نے چوری تو حضرت یوسف السلام نے اس طریقے پر ان کو رکھا. یہ ایک ہیلا تھا، یاد رکھو. یہاں ایک بہت اہم بات ہے کہ اللہ کا کذاری کا کتنا لی یوسف، قرآن کہتا ہے کذاری کا کتنا لی یوسف. اس طرح ہم نے داؤ کیا یوسف کے لیے، ہم نے ہیلا کیا یوسف کے لیے، ہم نے تدبیر کی. قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کی. یعنی یہ جو تدبیر ہے، یہ ہیلا ہے. ایک بات پلے باندھنے بہت اہم بات ہے کہ وہ ہیلا کہ جس میں جائز غرض کے لیے جو ہیلا کیا جائے، جائز غرض جس میں غرض صحیح ہو، اور اس کے لیے کوئی ہیلا کیا جائے جو شریعت کے دائرے میں ہو، وہ ہیلا مہدویوں نے بھی کیا ہے. یہ یاد رکھیں. حضرت ایوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قسم کھائی کہ میں 100 ڈنڈے ماروں گا اپنی بیوی کو، جب انہوں نے کہا کہ غیر اللہ کے نام پر شیطان آیا، کہا غیر اللہ کے نام پر ذبح کرو، ایوب علیہ السلام ٹھیک ہو جائیں گے. تو آپ نے غصے میں کہا کہ مجھے غیر اللہ کی دعوت دیتی ہے تو میں ٹھیک ہو جاؤں، بس تجھے 100 ڈنڈے. اب ٹھیک ہو گئے. اب وہ بڑھیا کو 100 ڈنڈے کیا، اللہ نے فرمایا ہیلا، اور میں جھاڑو لے لو 100 تیلیوں والی اور ایک دفعہ مار لو، قسم پوری ہو جائے گی. یہ ہیلا ہے. یہاں پر یہ ہیلا کیا. اس طرح توریہ ہوتا ہے. توریہ میں نے گول مول لفظ کہنا، گول مول. حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حاضی اختی، یہ میری بہن ہے. توڑنے کے بارے میں کہا کس نے، من فعل لہذا کا، کہا کہ بل فعلوا کبیرہم، کہا کہ بڑے نے توڑا ہے، بڑے نے توڑا ہے. یہ کبیر کہا کیونکہ اس وقت بڑے آپ ہی تھے. نبی سب سے بڑا ہوتا ہے، جب موحد سب سے بڑا ہوتا ہے، میں بڑا ہوں. لیکن اپنا نہیں کہا کہ کبیر ہوں. انہوں نے کوئی سمجھا توریہ کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توریہ فرماتے تھے. ادھر قافلے نے جانا ہے، اصل میں ادھر جنگ کے، آپ فرمایا چلو بھی یہاں جاتے اور وہاں سے گھوم کے ادھر جاتے تاکہ راز ہے. توریہ اور ہیلے میں صرف ایک چیز کا فرق ہے. توریہ قولی ہیلا ہوتا ہے اور ہیلا عملی ہوتا ہے. بس ہیلے میں عمل ہوتا ہے، توریہ میں قول ہوتا ہے. تو لہذا اگر غرض صحیح کے لیے ہو، غرض صحیح کے لیے اگر ہیلا ہے تو وہ ہیلا محمود ہے، کر سکتے ہیں. یہ احناف کے ہاں جو ہیلے ہوتے ہیں کسی شے کا اس میں ہیلا کر لو تو وہ ہیلے غرض محمود کے لیے ہوتے ہیں. یہ ہیلا ہے. مثلا پہلے زمانے میں گندم جب دانے نکالتے تھے تو بیل چلتا تھا اس کے اوپر، بیل چل کر وہ دانے، تو وہ بیل کبھی گوبر یا پیشاب بھی کر دیتا تھا. تو پھر احناف کیا ان کا ہیلا یہ ہوتا تھا کہ اب وہ گندم تو اتنی گندم میں سے دانا دانا نکالنا مشکل ہے، دھونا بھی نہیں جا سکتا. تو یہ ہوتا تھا کہ اس میں سے کچھ ایک الگ کر دی جائے کہ یہ گندم وہ ہے جو نجس ہے، وہ غریب کو دے دو. اور غریب کہتا تھا کہ وہ نجس دانے بڑے ڈھیر میں، بس اس ہیلے سے وہ پاک ہو جاتی تھی، وہ اور کوئی صورت نہیں اس کی. تو یہ ہیلا ایسا، یہ ہیلا غرض محمود کے لیے، ورنہ ساری کو دھونا یہ تو بہت مشکل کام ہے، ختم ہو ضائع ہو جائے گی. اناج کو دھوئیں گے تو ضائع ہو جائے گا. ہاں اگر ہیلا جو ہے وہ ابطال حق کے لیے ہو، حق بات کو جھٹلانے کے لیے، اور احقاق باطل کو ثابت کرنے کے لیے ہو تو حرام ہے. وہ ہیلا حرام ہے. کیسا ہیلا کہ جس طرح اصحاب سبت نے کیا تھا.
یہودیوں نے کیا تھا. ہفتے میں جب مچھلیاں آتی تھی تو جمعے کو گڑھے کھود دیتے تھے وہ، تو پانی آ جاتا اور اس میں مچھلیاں آ جاتی، اور پھر جو ہی ہفتہ ختم اس کو بند کر دیتے پیچھے سے. تو پھر اتوار کو کہتے ہم تو اتوار کو کیا، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے تو کھودا تھا جمعے کو اور پکڑی ہے اتوار کو، ہم نے ہفتے کو تو کچھ نہیں کیا. قرآن نے اس کو تسلیم نہیں کیا، بندر بنا دیا. کونوا قردۃ خاسئین، بندر بنا دیا ان کو، کیونکہ یہ ہیلا، یہ اللہ کا جو حکم تھا اس حکم کو ختم کرنے کے لیے ہیلا کیا گیا تھا. وہ اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہوا. ایسا یہ ہیلا معتبر نہیں. جیسے پہلے بچپن میں ہم نے سنا کہ ایک ذمہ دار تھا، وہ اپنی زکوٰۃ ایک جو ہے نا گھڑے میں ڈال دیتا اور اس کے اوپر گندم ڈال دیتا، اور غریب کہتا یہ گندم زکوٰۃ کی گندم لے جا. جب وہ لے جانے لگتا انہوں نے کہا تو کہاں لے جائے گا، اس کے بدلے پیسے لے لے. تو کہتے چلو کتنے کا، 500 روپے لے لے. وہ گھڑا 500 روپے واپس لے لیتا، اس سے خرید لیتا اور 500 اس کو دے دیتا. تو کہتا اب میرے لیے یہ زکوٰۃ میری حلال ہو گئی. ایسے ہیلے جائز نہیں ہیں. تو یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو سمجھنا چاہیے کہ ہیلا اگر جائز مقصد کے لیے، جائز مقصد کے لیے، تو وہ ہیلا محمود ہے کہ آپ اس ہیلے سے کس طریقے پر وہاں سے نکل جائیں، اس مشکل سے نکل جائیں. چنانچہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سے ایسے مسائل منقول ہیں، بہت سے ایسے مسائل منقول ہیں. کسی نے کہا کہ اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے طلاق ہے جب تک کہ دنیا میں ایسی کوئی عبادت میں نہ لگا ہوا ہو، ایسی کوئی عبادت نہ ہو کہ وہ دنیا میں کوئی کر رہا ہو، ایسا وقت ہو، ورنہ تجھے طلاق ہے. تو انہوں نے کہا کہ بس تو ایسی عبادت کر، اگر ایسی عبادت کر جو دنیا میں کوئی نہ کر رہا ہو، ورنہ تجھے طلاق ہے. اب پریشان، جب نماز پڑھی تو دنیا میں پتہ نہیں کہاں کا کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا، روزہ ہے تو کہاں کا روزہ رکھ رہا ہوگا، کچھ خیرات دے رہا ہے تو دنیا میں پتہ نہیں کہاں کا کوئی خیرات دے رہا ہوگا. تب انہیں فرمایا حرم جاؤ، جب نماز شروع ہو جائے اور سب نماز میں لگ جائے تو طواف کر، کیونکہ اس میں طواف نہیں ہوتا نماز میں. تو جب طواف کرے گی تو ایسی عبادت کر لے گی جو دنیا میں کہیں نہیں ہو رہی، تو طلاق سے بچے. دیکھو اس طرح کے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے بہت سے واقعات ہیں کہ انہوں نے ایسا ہیلا کیا جس سے وہ شہر سے بچ گئی. اس کا حل بتایا آپ نے. تو فرمایا کہ ولما دخلوا علی یوسف، جب یہ لوگ داخل ہوئے یوسف السلام پر، بھائی آوا الیہ اخاہ، آوا ٹھکانہ دیا اپنی طرف بھائی کو، یعنی اپنے ساتھ ٹھہرایا. پوری لمبی بات چیت ہونے کے بعد جو فرمایا قال انی انا اخوک، کا میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، لہذا غم نہ کر، وہ اس سے ہے، لا تبتئس، غم نہ کر، بما كانوا يعملون، جو وہ کرتے رہے ہیں، اب ان کا کوئی غم نہ کر. بس اب ذکر بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ نے مشکل دور کر دیا، بس جو ہونا تو ہو گیا. اپنوں کی کیا شکایت کرے بندہ. فلما جہزهم بجہازہم، پھر جب ان کا سامان تیار کر دیا السلام نے، یعنی وہ ان کے بوریاں وغیرہ اور سارا تیار کر دیا، جعل السقایۃ فی رحل اخی، رکھ دیا سقایا، وہ پانی کا برتن، فی رحل اخی ہی، اپنے بھائی کے کجاوے میں، رحل یعنی اس کی بوری میں، جو کجاوا رحل کہتے ہیں وہ جو کاٹھی ہوتی ہے جس کے اوپر بوریاں رکھی جاتی ہیں، اس میں رکھ دیا بوری میں. اب چلا گیا قافلہ. اب جب یہ شاہی مہمان خانوں کے خادموں نے سنبھالا تو ان کا کہ وہ برتن نہیں ہے، بادشاہ کسی وقت طلب کر سکتا ہے پانی، ان کو ان کے علاوہ تو کوئی نہیں ٹھہرا. ثم اذن مؤذن، پھر آواز دینے والے نے آواز دی، اعلان کرنے والے نے اعلان، اذن مؤذن، مؤذن پکارتا ہے، اذان الاعلام، اطلاع کرنا. ثم اذن مؤذن، پھر اطلاع دینے والے پکارا، ایت الغیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، کہ تم چور ہو. لہذا یہاں پر فسرین نے کہا انکم، حمزہ معذوف ہے، انکم سارقون، کیا تم چور تو نہیں ہو، تم نے چوری تو نہیں کی. یہ انکم یہاں پر یہ ہے، یعنی کہ چور ہو، یا تو اپنے غلبہ ذہن کی وجہ سے کہہ دیا ابھی تم ہی ہو اور تو کوئی تھا ہے نہیں، کیا یہ کہ یہاں حمزہ معذوف ہے، انکم لسارقون، کیا تم چور ہو، تم نے چوری کی. قالوا، وہ بولے، واقبلوا علیہم،
اور متوجہ ان پر متوجہ ہوئے ماذا تفقدون، کیا چیز تم نے مفقود کی ہے، تفقدون کیا چیز تمہیں نہیں پائی جائے، فقد سے۔ قالوا نفقد سوال ملک، کہا کہ ہم گم پاتے ہیں سوال ملک، بادشاہ کا پیمانہ، یا اس کو پیمانہ کہا کیونکہ وہ دونوں کاموں کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس میں پانی بھی پیتے تھے اور میں پیمانہ بھی تھا، کیونکہ یہ جو پیمانہ نبیوں کا ہوتا تھا اس کے اندر برکت ہوتی تھی اور برکت کی دعائیں ہوتی تھی، تو لہذا اسی سے، لہذا آج بھی وہ جو مد ہے اس مد سے میں پانی پینا یا اس مد میں کھانے کی چیز استعمال کرنا بہت برکت کی چیز ہے۔ آج بھی سلم کا جو مد ہے اس کی جو شکل کی جو کاپیاں بنی ہوئی ہیں اس کی، وہ مد استعمال کھانے کے لیے بھی استعمال ورچ خانوں میں رکھا ہوا ہے، لوگوں نے وہاں سے آٹا اس کے ذریعے ڈالتے ہیں، چاول اس کے ڈالتے ہیں، پانی اس میں پیتے ہیں۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، اور جو یہ لے کر آئے گا پیمانہ، حمل بحیرن، اس کو ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ دیا جائے گا، انعام ملے گا جو بتائے گا، وَأَنَا بِهِ زعیم، اور اعلان والے نے کہا میں ذمہ دار ہوں، زعیم میں ذمہ دار ہوں، میں کفیل ہوں، میں ضامن ہوں، میں دلواؤں گا اس کو، بتاؤ کس کے پاس۔ قالوا تاللہ، وہ بولے خدا کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، تم خوب جانتے ہو ہم نہیں آئے زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے، یعنی چوری کرنا دراصل فساد برپا کرنا ہے، دوسرے کے مال کو لینا فساد ہے، کہ ہم فساد کے لیے یہاں نہیں آئے، تمہیں پتا ہے کہ ہم تو اتنی دور سے قحط زدہ آئے ہیں اور یہاں سے پیسے دے کر، اور ان کے اخلاق اور ان سے سب متاثر بھی تھے، نبی کے آخر پیغمبر کی اولاد تھی، تو وہ سمجھتے تھے، ان کے چہرے مورے بتاتے تھے کہ اس قسم کی حرکت یہ کرنے والے نہیں ہیں۔ وما کننا سارقین، اور ہم چور نہیں ہیں۔ قالوا، وہ بولے فما جزاء ان کنتم کاذبین، کا کیا سزا ہے ان کنتم کا، اگر تم جھوٹے ہوئے تو کیا سزا ہے۔ قالوا، بولے جزاؤہ، یہاں سے غلطی ہوئی ان سے، یہاں جس کو یعقوب السلام نے کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے جو وعدہ پورا نہیں کیا، کیونکہ جب انہیں پوچھا کیا جزا ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ بس تم اپنے قانون پر فیصلہ کرو، تمہارے ملک میں ہمارا کیا پوچھتے ہو، کیوں بھائی آپ کسی ملک میں جائیں گے تو بھی آپ کے ہاں کیا ہے یہ بتاؤ، ہمارے ملک میں کچھ بھی ہو، اگر کوئی سعودی عرب سے یہاں آ جائے خدا نخواستہ اور وہ کوئی نشے والی چیز لے آئے اور اس سے پوچھے جی تمہارے ساتھ، ان کا سزا موت ہے ان کے ہاں، تو عقل کا تقاضے کہیں گے آپ کے یہاں کیا ہے، وہ دو نا سزا، یہاں تو یہ سزا نہیں ہے، سعودیہ میں سزا ہے۔ قالوا، بولے جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، کہا کہ اس کا بدلہ یہ ہے، اس کی سزا یہ ہے، من وجد فی رحلہ، کہ جس کے سامان میں وہ پایا جائے گا، فہو جزاؤہ، تو وہ خود اس کی سزا ہے، وہ خود اس کا بدلہ ہے، یعنی وہ غلامی کرے گا۔ کذالک نجزی الظالمین، اس طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں۔ اب واپس آ گیا قافلہ وہیں پر مصر میں، فبدا بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، تو آپ نے شروع فرمایا یوسف السلام نے ان کے بأوعیہ، ان کی متاع اور سامان سے، قبل وعاء اخیہ، بھائی کے سامان، وعاء وہ بورا، ان کے بوروں سے شروع کیا اپنے بھائی سے پہلے، اگر شروع میں کر لیتے تو جو ہیلا کیا تھا اس کے منکشف ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے دوسروں شروع کیا۔ ثم استخرج من وعاء اخیہ، پھر اس کو نکال لیا اپنے بھائی کی بوری میں سے۔ کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے کدنا، اس طرح ہم نے داؤ کیا یوسف، یہ دیکھو کدنا، یہ اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ساری بات کو، یہ ہم نے کیا، یہ یوسف السلام نے نہیں، ہم نے کیا ہے۔ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، نہیں لے سکتے تھے یوسف السلام اپنے بھائی کو فی دین الملک، بادشاہ کے دین میں، بادشاہ کے قانون میں، یعنی مصر کے بادشاہ نہیں لے سکتے تھے، کیونکہ اس میں تو پیسے دے کے فارغ ہو جاتے۔ الا یشاء اللہ، ہاں مگر اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ ہر قانون کے اندر کچھ نہ کچھ نکال سکتے ہیں۔ نرفع درجات من نشاء، اللہ فرماتے ہیں ہم بلند کرتے ہیں درجے جن کے کو ہم چاہتے ہیں۔ اس کے تحت لکھا ہے، اس آیت کے تحت، کہ ایسا ہیلا کرنا کہ جس میں جائز غرض کے کسی مسلمان کی لیے سہولت پیدا کرنا، ایسے علم پر اللہ درجے بلند کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے ایک جو ہے نا ایک مشکل
میں سے ایک حل نکال دیا اس کے لیے، جو مشکل میں پھنسا ہوا تھا آپ نے اس کے لیے حل نکال دیا، بھی آپ اس میں سے نکل جائیں، اس میں سے حل نکال دیا اس کا. یہ نرف و درجات من نشاء، یعنی یہ بلندی درجات کا ذریعہ ہے ایسا علم، اور ہر ایک کو عطا نہیں ہوتا، انہی کو عطا ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جن کو اللہ نور معرفت دیتے ہیں، جو مخلوق کی خدمت کی اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو چنتے ہیں، ان کو ایسا دیتے ہیں کہ وہ ایسا کوئی کام کرتے ہیں جو شریعت کے دائرے میں رہ کر اس کا کوئی حل نکل آتا ہے کہ چلو بھائی اس کا یہ. چنانچہ بہت بے شمار ایسے مسائل ہیں کہ جس میں گھرے ہوئے کو حل بتا دیا جاتا ہے اور وہ اس میں سے بیچارہ نکل جاتا ہے. نرف و درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر، ہر علم والے پر علم والا ہے، علیم سب اللہ کی ذات سب سے اوپر ہے. لہذا کوئی عالم اپنے علم پر ناز نہ کرے، کچھ بھی نہیں، ہر عالم سے بڑا عالم اور پھر اللہ سب سے بڑا عالم ہے. قالوا، وہ بولے، اب جب ثابت ہو گیا اب ان کو بڑا غصہ آیا اپنے بنیامین پر، بھائی پر، تو بولے قالوا، ان کو تو پتہ نہیں تھا یوسف السلام ہی کھڑے ہیں. یسرف فقصر کا خلہ من قبل، کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے، یعنی یوسف السلام چوری کر چکے. وہ یہ تھا کہ 12 سال کی عمر تھی، پھپھی کے پاس تھے. اب پھپھی کو بھی بہت پیار تھے، اتنے حسین و جمیل، اور پھر جس نے نبی بننا ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، یعنی آئندہ جا کر جس چیز کو چمک رہا ہوتا ہے تو پہلے سے اس میں چمک کے اثار ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو، پھوپھی نے کہا یعقوب السلام سے کہ میں نے ابھی نہیں دینا. یعقوب صاحب کہتے کہ میرے پاس رہے، وہ بھی چونکہ وہ بھی ان کی باطنی صلاحیت کو دیکھ رہے تھے. تو پھوپھی نے کیا کیا کہ جب واپس بھیجا تو حضرت، وہ تو بچے ہی تھے 11-12 سال کے، تو پھوپھی نے حضرت اسحاق السلام کا جو پٹکا تھا وہ باندھ دیا اندر قمیض کے اندر. تو بڑے خوبصورت وہ پٹکے ہوتے تھے جن پر نقش و نگار ہوتا تھا، وہ باندھ دیا یہاں پیٹ کے اوپر، اور کہا کہ وہ تو میرا وہ نہیں ہے، وہ ادھر چلا گیا، وہ ہے. تلاش کیا تو نکل آیا کہ دیکھو ان کے پاس ہے، تو 1 سال کے لیے پھر واپس رکھ لیا. ہوتا نا ان کے دین میں یہ تھا، تو 1 سال کے رکھ. یہ وہ واقعہ ہے، حالانکہ وہ بھی کوئی واقعہ انہوں نے بھی محبت میں اپنے پاس رکھنے کے لیے یہ صورت بنائی تھی. تو وہ اس واقعے کا کہ ان کے بھائی نے پہلی چوری کی، اگر اس نے چوری کی ہے. فَأَسَرَّ يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، پر چھپایا یوسف السلام نے اپنے دل میں، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُ، ان کو ظاہر نہیں کیا کہ میں نے یہ بات، اس کی حقیقت میں جانتا ہوں، دل میں بات چھپائی. کہا قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، کہا کہ تم مقام کے اعتبار سے بہت برے ہو، کہ تم نے اس پر بھی چوری نہ اس پر بھی چوری، حالانکہ نہ یہ نہ وہ. وَاللَّهُ عَالِمُ بِمَا تَصِفُونَ، اللہ خوب جانتے جو تم کہہ رہے ہو، جو تم باتیں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ خوب جانتے. اب جب دیکھا کہ بھئی یہ تو گرفتار ہو گئے، اب منت ترلے پر آ گئے، اب خوشامد کرنے لگے. قالوا یا ایھا العزیز، کہا کہ اے عزیز. دیکھو یہ آیت بتاتی ہے کہ یوسف السلام عزیز مصر کے درجے پر تھے، وزیر اعظم. عزیز جو ہوتا تھا عزیز مصر، وزیر. یا ایھا العزیز، اے وزیر اعظم، ان لہ ابن شیخا کبیرا، اس کا ایک بڈھا ابا ہے، بوڑھا باپ ہے. خذ احدنا مکانا، اس کو بہت غم ہوگا، پہلے بھی اس کا ایک بیٹا اس طرح چلا گیا، تو آپ ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ رکھ لیں. انا نراک المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک ہیں. محسنین، آپ بڑے نیک انسان ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں تو آپ ہم پر احسان کریں. قال معاذ اللہ، کہا کہ اللہ کی پناہ، ان ناخذ، ہم نہیں لیں گے، الا من وجدنا متاعنا عنده، مگر اسی کو جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے، ہم اسی کو لیں گے. کیونکہ اگر ہم اس کو نہ لیں، کسی دوسرے کو لیں، ان اجل ظالمون، تو ہم ظالم ہیں کہ جو بیچارہ بے قصور ہے اس کو ہم اس سے 1 سال خدمت لیں. جس کا قصور ہے اسی سے خدمت لیں گے، یہ نہیں ہو سکتا. ہم اسی کو لیں گے، اور لے کر جو ہے وہ ان کو چھوڑ دیا اور کہ بچ جاؤ. اور وہاں پر بنی امین کو آپ لے گا، تو بات تو پہلے رات ہو ہی گئی تھی، تو ایسا کوئی ان پر ایسی گھبراہٹ نہیں تھی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. بس اس کے بعد پھر یہ اگلا واقعہ ہے. چلو، صدق اللہ.